بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سبق نمبر 23 کے ساتھ عزیز طلبہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سے لے کر آیت نمبر 58 وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ تک پڑھیں گے۔ تو طلبہ غور سے سبق سنیے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ عزیز طلبہ ترجمہ دیکھیے، یہاں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ عطا کیا، ہم نے تم کو عطا کیا بادل کا سایہ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے اسے شوق سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تفسیر دیکھیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سَتَرْنَاكُمْ بِالسَّحَابِ الرَّقِيقِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فِي التِّيهِ، ہم نے تمہیں چھپایا بادل کے ذریعے، پتلے بادل کے ذریعے سورج کی تپش سے وادی تیہ میں۔ وہاں سے جب ان کی توبہ، وہ 40 لوگ جب وہاں سے آ گئے تو پھر یہ وادی تیہ میں سارے نکل گئے۔ وادی تیہ میں موسیٰ علیہ السلام لے کے ان کو وادی تیہ میں نکلے، صحرا میں چلنے لگے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے آب و گیا نہیں چھوڑا، بلکہ ان پر نعمتوں کی بارش کی۔ ایک تو یہ کہ وہاں سخت صحرا میں تپتی دھوپ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غمام بادل کا سایہ کیا، اور دوسرا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تم پر اس وادی تیہ میں من و سلوہ تم پر نازل کیا۔ من و سلوہ کیا ہے؟ صاحب جلالین بتا رہے ہیں ہمت ترنجبین، وہ دونوں کیا ہے؟ ترنجبین۔ من ترنجبین تھا، یہ ایک ایسی چیز ہوتی تھی جو کہ شہد کی طرح ہوتی تھی، اور برف کی طرح سفید ہوتی تھی، اور شہد کی طرح گاڑھی ہوتی تھی۔ تو جیسے دیسی کی گاڑھا ہوتا ہے اس طرح گاڑھا ہوتا تھا یہ وہ کھاتے تھے۔ والطیر السمانی، اور یہ طیر سمانی یعنی بٹیر، یہ بٹیر ہے، اس کے اوپر آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ طیر السمانی ایک قسم کا بٹیر تھا۔ بتخفیف المیم والقصر، صاحب جلالین سمانی کی لغوی اعراب بتا رہے ہیں اس کا کہ بتخفیف المیم ہے کہ میم کو تخفیف پڑھیں گے اور قصر ہوگا اس میں۔ وقلنا، جی تکمیل واقعہ، اور ہم نے ان سے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق بخشا اس میں سے کھاؤ، ولا تدخروا، اور ذخیرہ اندوزی نہ کرو، فکفروا النعمت، تو انہوں نے نعمت کی ناشکری کی، وادخروا، اور اس کو ذخیرہ کر دیا، فقطع منہم، پس وہ ان سے منقطع ہو گیا، وما ظلمونا بذالک، اور ہم نہیں کیا انہوں نے ہم پر ظلم، یعنی انہوں نے کچھ بھی نہیں بگاڑا، بذالک، یہ ادخار کر کے، یہ اپنے پاس بچا کے جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا انہوں نے وہی کر دیا، اس پر انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے، لأن وبالہ علیہم، کیونکہ اس کا وبال انہی کے اوپر آیا۔ یہ جو بٹیر تھا طیر السمانی، یہ روایت میں آتا ہے، اس کے اوپر آگے ہم بات کرتے ہیں کہ یا یہ پکا ہوا آتا تھا یا یہ کہ کچا آتا تھا اور اس کو پکاتے تھے۔ تو ان کو یہ حکم یہ تھا کہ جس دن جتنا ملے بس وہ تم پکا کے کھا لو۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ جمعے کے دن پکا کے کھاتے تھے سارا، اور باقی جو ہے نا ذخیرہ اندوزی کر لیتے تھے۔ اور اسی طرح جو ترنجبین تھا، من تھا، اس کو بھی ذخیرہ اندوزی کر لیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا رزق دیا تھا جو کہ بغیر ان کی کسی مشقت کے تھا، یعنی کوئی محنت نہیں کرتے تھے، بغیر محنت کے آ جاتا تھا، آسمان سے نازل ہو جاتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس پر آخرت میں بھی کوئی حساب کتاب نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ناشکری نہیں کرنا میری، اور اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا۔ تو انہوں نے دونوں یہ کام کر دیے، ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی، ناشکری کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے منقطع کر دیا، ان سے اٹھا لیا وہ بھی۔
جی آگے آیت کا ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے کہا تھا ادخلوا هذه القرية کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں جہاں سے چاہو رچتا پچتا کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں سے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةً، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی ہم آپ کے بخشش کے طلبگار ہیں، نغفر لکم، ہم آپ کی بخشش کے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ثواب بھی زیادہ دیں گے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا، ابھی تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، یہ اس طرح تفسیر دیکھیے، وَإِذْ قُلْنَا لَهُمْ، جی بیان مقول لہو، جب ہم نے ان کو کہا، بعد خروجہم من التیہ، وادی تیہ سے نکلنے کے بعد، یہ موقع قول ہے، کہاں پر کہا؟ جب وادی تیہ سے ان کو نکال دیا نا، وادی تیہ سے ان کو نکال دیا اور بیت المقدس کی طرف جانے لگے، تو وہاں پر ان سے کہا ادخلوا هذه القرية، جب وہاں پہنچے تو ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، هذه القرية، بیت المقدس او اریحا، یہ مصداق قریہ سے کیا مراد ہے یہ بتا رہے ہیں۔ اس قریہ جو بنی اسرائیل وادی تیہ سے نکلنے کے بعد جس بستی کی طرف گئے اور وہاں داخل ہونے لگے، اور داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملا، اس قریہ، اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ تو صاحب جلالین بتا رہے ہیں یہ یا تو بیت المقدس مراد ہے اس سے، بیت المقدس، یا اریحا جو بیت المقدس کے قریب ایک اور بستی تھی وہ مراد ہے اس سے، تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تو کھاؤ اس میں سے وافر مقدار میں، یعنی جو تمہارے پاس ہوگا اس میں سے وافر مقدار میں سے کھاؤ، وَاسِعًا لَا حَجْرَ فِيهِ، وافر مقدار میں کھاؤ جس میں کوئی انکار نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، رغدن کا معنی بتا دیا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ أَيْ بَابَهَا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، کس کے دروازے میں؟ أَيْ بَابَهَا، یعنی اس شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، منحنین، رکوع کی حالت میں جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ ایک تو سجدن کا بتا دیا کہ یہ وہ والا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا مراد نہیں تھا، سجدہ جب ہوگا تو پھر کیسے داخل ہوں گے، بلکہ جھک کے داخل ہو جاؤ، عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، رکوع کی حالت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک دوسرا یہ بتا دیا کہ سجدن حال ہے، سجدن ادخلوا کی ضمیر سے حال ہے کہ سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ۔ وقولو، اور کہو، مسئلتنا حطۃ، کہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمارا مسئلہ، مسئلتنا حطۃ، ترکیب، بیان ترکیب، حطۃ کی ترکیب بتا رہے ہیں، اہم ترکیب ہے، امتحانی ترکیب ہے عزیز طلبہ۔ حطۃ خبر ہے اور مسئلتنا مبتدا محذوف ہے، مسئلتنا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن رہا ہے کہ ہمارا مسئلہ ہے حطۃ، کہ ہمیں معاف کر لے، ای تحط عنا خطایانا، یعنی مٹا دے ہم سے ہمارے خطایا کو۔ یہ حطۃ جلسۃ کی طرح، ٹھیک ہے نا، اس جلسۃ، جلس یجلس سے ہے، اس طرح حتی یحط سے حطۃ ہوتا ہے، تو ای ان تحط عنا خطایانا، جی حاصل معنی حطۃ کا کیا مطلب کہ ہمارے خطایا، ہمارے گناہ ہم سے مٹا دے، نغفر، تو ہم معاف کر دیں گے۔ یہ مجزوم کیوں ہے؟ ادخلوا امر، جواب امر کی وجہ سے، کہ داخل ہو جاؤ، کہو، قولو امر ہے، اس کا جواب امر ہونے کی وجہ سے۔ جی وفی قراءۃ بالیاء والتاء مبنیا للمفعول فیہما، بیان قراءت، ایک قراءت میں یا کے ساتھ ہے کہ یغفر، اور دوسری قراءت میں تا کے ساتھ ہے کہ تغفر۔ یغفر یعنی تمہارے مغفرت کر دی جائے گی، اور تغفر مغفرت کر دی جائے گی، تو مبنی للمفعول فیہما، یہ بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ یغفر اور تغفر کی صورت میں مجہول ہوگا، معلوم نہیں ہوگا اس صورت میں، ٹھیک ہے عزیز طلبہ۔ لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو مزید دیں گے، بالطاعت، اطاعت کے ذریعے، یعنی وہ اطاعت کریں گے تو ہم ان کو مزید دیں گے، ثواباً، کیا دیں گے؟ کیا دیں گے ان کو؟ ثواباً، وہ اور زیادہ ثواب دیں گے ان کو۔
جس طرح ہم نے آپ سے کہا تھا کہ من و سلوا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو من و سلوا کیا چیز تھی جو بنی اسرائیلیوں کے پاس بھیجی جاتی تھی؟ جب یہ وادی تیہ میں گھوم رہے تھے تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا کہ دن کے وقت میں ان کے اوپر سائبان آ جاتا تھا، دوسرا یہ کہ شام میں پھر ان کے پاس کھانا آتا تھا۔ کھانا دو قسم کا ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا من اور ایک دوسرا ہوتا تھا سلوا۔ تو من و سلوا کیا چیز تھی؟ من کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ترنجبین ہوتا تھا، وہ میٹھی سی چیز ہوتی تھی اور شہد کی طرح گھاڑی ہوتی تھی۔ شہد تو کم گھاڑا ہوتا ہے، دیسی گھی کی طرح یہ بالکل گھاڑا ہوتا تھا، اور رنگت اس کی بالکل سفید ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کے پاس خیموں میں آ کر جم جاتی تھی اور پھر صبح کے وقت یہ اٹھا کر ان کو کھاتے تھے۔ بعض حضرات جیسے کہ مجاہد مفسر، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ رات کے وقت میں جس طرح وہ برستی ہے، شبنم برستی ہے، اس طرح رات کو برستی تھی اور ان کے خیموں پر جم جاتی تھی۔ صبح کے وقت یہ اٹھا کے ان کو کھاتے تھے۔ تو بہرحال ایک میٹھی چیز تھی، سفید رنگ کی ہوتی تھی، یہ اس کو کھاتے تھے، بہت خوشنما چیز ہوتی تھی۔ دوسرا سلوا کیا تھا؟ سلوا ایک مفسرین کی مختلف رائے ہے اس کے بارے میں کہ یہ کیا چیز تھی۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ کبوتر سے ذرا بڑا ایک پرندہ ہوتا تھا، بعض حضرات کہتے ہیں یہ بٹیر ہی تھا ایک، تو جو ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو بہرحال الطیر السمانی ان کو کہا ہے، بٹیر کہا ہے صاحب جلالین نے، تو یہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا تھا یا خود بٹیر ہی ہوتا تھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ شام کے وقت میں بہت سارے جمع ہو جاتے تھے اور یہ ان سے بھاگتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، جیسے پرندے ڈرتے ہیں نا، تو ڈرتے نہیں تھے، ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور یہ پکڑ کے ذبح کر لیتے تھے اور کھا جاتے تھے۔ تو پھر ان کو ادخار سے منع کیا تھا نا، یہ پکا کے پھر اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے تھے یا اپنے پاس رکھ لیتے تھے، پھر جمعے کے دن پکاتے تھے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس یہ پکے پکائے آتے تھے، یہ سلوا جو بٹیر تھے یہ پکے پکائے ہوئے آتے تھے، پکاتے نہیں تھے بلکہ پکا ہوا آتا تھا۔ بہرحال مختلف رائے ہے اس کے بارے میں۔ تو من و سلوا یہ الگ صاحب نے آپ کو اس لیے بتایا کہ امتحانی مقام ہے، امتحان میں اکثر اوقات پوچھ لیتے ہیں اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ اس طرح یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بڑا اہم سبق تھا۔ اس سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ من و سلوا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اس میں پڑھا من و سلوا، تو من و سلوا کے بارے میں لکھیے گا ضرور اور ہمیں رائے بھی دیجیے گا، آپ کو سبق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔